الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے اسم اعظم کے بارے میں پوچھا ہے کہ اسم اعظم جمالی ہے یا جلالی۔ در حقیقت اسم اعظم حروف مقطوعات کا مجموعہ ہے، اللہ کا ایسا نام جس کے اندر تمام کے تمام حروف مقطوعات سے ہیں، اور اس میں 4 حروف ایسے ہیں جو جلالی ہیں اور باقی تمام کے تمام حروف جمالی ہیں۔ تو ہم اسے قطعی طور پر قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جمالی ہے یا جلالی، لیکن چونکہ 4 جلالی حروف ہیں اس میں اور 9 حروف جمالی ہیں اس میں، تو اس لیے اسے ہم معتدل کہہ سکیں گے کہ نہ وہ جلالی ہے نہ جمالی، اس میں دونوں ہی صفات پائی جاتی ہیں، اور دونوں صفات کے مجموعے کے بعد اس کا جو حاصل ہے وہ معتدل ہو جائے گا۔ انہی صاحب نے دوسرا سوال مزار اور روضے کے فرق پر کیا ہے کہ مزار میں اور روضہ مبارک میں کیا فرق ہے۔ اصطلاحی طور پر وہ تمام قبریں جن میں اولیاء کرام آرام کر رہے ہیں انہیں احتراماً ہم مزار کہتے ہیں، اور روضہ اہل بیت کے آرام گاہوں سے منسلک ہو گیا ہے، اور اہل بیت جن جگہوں پہ آرام فرماتے ہیں ان کو روضہ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحی معنی ہے۔ ایک سوال درود ابراہیمی کے بارے میں ہے کہ درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر جن رحمتوں اور برکتوں کا ذکر ہے وہ کیا کیا تھیں۔ بات یہ ہے کہ کئی موقعوں پر یہاں ہماری گفتگو ہوئی، اور اسی ضمن میں ہم گفتگو کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال و زر کی حیثیت حدیث کے مطابق مری ہوئی بکری جس کا گوشت بھی گل سڑ گیا ہے، اس کے جسم پر پائے جانے والے بالوں میں سے ایک بال کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیاوی مال و زر کی کوئی حیثیت ہوتی تو وہ اپنے قریبی ترین بندے جن کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو دنیاوی مال و زر سے ضرور نوازتا۔ لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہے، اگرچہ اس کا کہیں حدیث یا قرآن میں ذکر نہیں ہے، اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، اور ان میں سے 40 پیغمبروں کے نام قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان 40 پیغمبروں کے احوال اگر ہم پڑھیں، حالات زندگی، تو اتفاق یہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو دنیاوی مال و زر عطا نہیں ہوا، سبھی کے سبھی دنیاوی طور پر تہی دامن رہے ہیں۔ تمام پیغمبروں کے اندر کچھ چیزیں کامن ہیں۔ تقریباً سبھی پیغمبر یا تو اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے یا پیدائش کے فوراً بعد یتیم ہو گئے، اور جو ایک آدھ پیغمبر یتیم نہیں ہوئے ان پہ فورسڈ یتیمی آ گئی کہ انہیں اغوا کر لیا گیا اور انہوں نے یتیمی کے عالم میں پرورش۔ ایک یہ کامن فیکٹر ہے۔ پھر چھوٹی عمر ہی سے ماسوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب کی والدہ داغ مفارقت دے گئیں۔ تیسرا فیکٹر تو میں نے عرض کر ہی دیا کہ دنیاوی طور پر وہ تہی دامن ہوتے ہیں۔ چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ سبھی کے سبھی پیغمبر دنیاوی لحاظ سے ان پڑھ ہوتے ہیں۔ پانچواں فیکٹر، سبھی پیغمبر خلق خدا کے ہاتھوں تنگ کروائے گئے ہیں۔ نبوت کا اعلان ہونے کے کچھ عرصے کے بعد سبھی کے سبھی پیغمبر اپنے
عروج کو پہنچے ہیں، یہ ایک فیکٹر ہے اس میں۔ اور یہ سب کے سب فیکٹر بلا مقصد نہیں ہے، یہ سب میں کامن ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک فیکٹر جو سب میں کامن چلا آ رہا ہے وہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا بڑی ظالم ہے اور ایسے بچے جن کے سر پر ان کے والد نہیں ہوتے ان کے ساتھ زیادتیاں بھی بے تحاشا ہوتی ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں گفتگو کے دوران عرض کیا تھا کہ اللہ کا علم یا علم لدنی، علم باطن، یہ ایسی چیز ہے جو دنیا میں عطا ہی صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں گداز پیدا ہو، اور گداز صرف اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اس پر لوگ زیادتیاں کرتے ہوں اور جبر کرتے ہوں، اور ان زیادتیوں اور جبر کا یا تو وہ ولنگلی جواب نہ دے یا جواب دینے کے لائق نہ ہو، تو کڑتا رہے اندر ہی اندر اس کے دکھ، کیونکہ انسان تو ہے، جذبات تو ہیں اس میں بھی، تو جواب نہیں دیتا یا مرضی سے یا حالات کے جبر کے تحت جواب نہیں دے سکتا وہ، تو اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے کہ دل ہر لمحے پھٹتا ہے، جو ہی کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی جواب دے نہیں سکتا، اسے برداشت کرتا ہے، ادھر انسانی فطرت ہے، اور وہ پھر دکھ کے مارے اس کا دل پھٹنے لگتا ہے۔ اس عمل سے جب بار بار انسان گزرتا ہے تو اس کے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے، اور اس گداز کے نتیجے میں اس کے دل میں علم باطنی جگہ لیتا ہے، اور دل کا بار بار اس طرح پھٹنا، چونکہ اس کے اندر سکت نہیں ہے دنیا کے سامنے کھڑے ہو جانے کی، تو وہ پھر پناہ لیتا ہے اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور اس دکھے دل کے ساتھ جب اللہ کو پکارتا ہے تو بہت خلوص اور محبت اس میں ہوتا ہے۔ اس پرخلوص پکار کے جواب میں اللہ متوجہ ہوتا ہے انسان کی طرف، یوں اسے بہترین چیز عطا ہوتی ہے، اور وہ علم لدنی ہے، علم باطنی ہے، یا اللہ کا علم ہے، جو بھی آپ کہیے اسے۔ اور جو اس پہ ظلم بڑھتا ہے لوگوں کا، وہ اللہ کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے اسے مدد کے لیے پکارتا ہے، اس کے سامنے فریاد کرتا ہے، تو اس کے دل پر علم اترتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی زمین میں جتنا گہرا حل چلایا جائے گا، جتنی گہرائی سے اسے پھاڑا جائے گا، اور اس کے بعد اس میں بویا ہوا بیج بہترین فصل دیتا ہے، بالکل اسی طرح جتنا زیادہ دل دکھی ہوگا اور انسان اپنے اوپر جبر کرے گا کہ جواب نہیں دے گا دنیا کو، علم اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ پیغمبر کی چونکہ تیاری ہونا ہوتی ہے ایک بہت بڑے کام کے لیے، اس لیے وہ شروع ہی میں یتیم کر دیے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد والدہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہیں پیغمبروں کی، تو وہ بالکل ہی بے آسرا، بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں دنیاوی طور پر۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی ٹھوکروں میں آتے ہیں، اور وہیں پہ ان کا دل دنیا کے جبر اور زیادتی کی وجہ سے دکھی ہوتا ہے، اور اتنے ہی وہ رب کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اللہ کا علم رسیو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ارلی ایج میں یتیم ہو جانے اور ارلی ایج میں والدہ کو کھو دینے کی وجہ یہ ہے اس کی۔ جہاں تک تیسرے فیکٹر کی بات ہے کہ سبھی دنیاوی طور پر امی مطلق ہوتے ہیں، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اگر وہ دنیاوی طور پر تعلیم یافتہ ہوں تو دنیاوی علم وہ کسی انسان سے سیکھیں گے، اور انسان بائی ڈیزائن ناقص ہے، اس کی عقل بھی ناقص ہے، اس کو ملنے والا علم بھی نامکمل ہے،
تو یوں اس انسان جو علم دوسرے انسانوں سے سیکھتا ہے وہ چونکہ نامکمل ہوتا ہے، عقل ناقص ہوتی ہے، اس لیے انسان سے زندگی میں غلطی کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے، اور چونکہ پیغمبر اگر غلطی کوئی کرے گا تو پیغمبر کی غلطی اس کی امت کے لیے دلیل بن جائے گی کہ ہمارے پیغمبر جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں انہوں نے چونکہ یہ کام کیا تھا اس لیے ہم پر بھی وہ جائز ہے۔ تو پیغمبر کی غلطی اس کی تمام امت کی غلطی بنے گی دلیل کے ساتھ۔ تو یوں رب تعالیٰ پیغمبر کو اس ناقص اور نامکمل علم سے دور رکھتا ہے، اور وہ ان پڑھ ہوتا ہے پیغمبر، اور اللہ تعالیٰ اسے پھر وحی کے ذریعے سے تعلیم دیتا ہے۔ چونکہ وہ علم اللہ سے عطا ہوتا ہے اور وحی کے ذریعے سے اس پر نازل ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر غلطی سے پاک اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہوتا ہے۔ یوں پیغمبر سے غلطی نہیں ہو پاتی، اور امت ساری کی ساری اس دلیل سے بچی رہتی ہے کہ یہ غلطی تو ہمارے پیغمبر نے بھی کی تھی، تو یہ غلطی نہ ہوئی، یہ تو سنت ہو گئی پیغمبر کی۔ یوں رب تعالیٰ اپنے پیغمبر کو امی رکھتا ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن خود علم عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر فہم و فراست میں، عقل و فراست میں عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں کہ انہیں علم براہ راست رب تعالیٰ سے عطا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ رب تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال و زر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ اسے حقارت سے دیکھتا ہے رب، اس لیے اپنے پیغمبروں کو دنیاوی مال و زر عطا نہیں کرتا، وہ تہی دامن ہی رہتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی میں جن رحمتوں کا ذکر ہے وہ رحمتیں علم، عقل و فراست، دنیا میں عزت، ان معنیوں میں آئیں گی وہ رحمتیں، دنیاوی مال و زر اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اگر آل ابراہیم میں دیکھیں آپ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو نسل چلی تو ایک ہی پیغمبر آئے اور وہ امام الانبیاء کہلائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اولاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک پیغمبر ہوئے، وہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو وہ بلند مرتبہ ملا کے امام الانبیاء کہلائے۔ تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دادا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ایک بڑا مقام ہے، بہت بلند پایا، عالی مرتبت پیغمبر گزرے، لیکن ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی دادا ہیں۔ انہی صاحب نے ایک سوال اور پوچھا ہے کہ نورانی مخلوق روحیں وغیرہ بدبودار جگہ پر نہیں آتی، تو کیا جب قبر میں بدن گل سڑ رہا ہوتا ہے تو روح وہاں موجود نہیں ہوتی؟ یہ روحوں کے دنیا کے ساتھ رابطے کا تعلق ان کے اعمال اور ان اعمال پر بیسڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت پر ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی روحیں ہیں جن کو دنیا کے ساتھ رابطے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ نے بارہا یہ روایت سنی ہوگی کہ کسی وجہ سے اگر ان کی قبر کھل گئی تو ان کا جسم جب وہاں سے نکال کے دوسری جگہ دفن کیا گیا تو وہ جسم اسی طرح تازہ تھا جیسے ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہو ان کا۔ یہ اکثر روایت سننے میں آتی ہے۔ خود میرے اپنے تجربے سے بھی ایک بات گزری کہ میرے اپنے مرشد جناب قبلہ حضرت بڑے شاہ صاحب، ان کے خادم، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کی یہ خواہش تھی، انہوں نے مجھ سے ایک بار اس کا اظہار کیا تھا خواہش کا کہ مجھے شاہ صاحب سے کچھ نہیں چاہیے، نہ میں ان سے دنیاوی علم مانگتا ہوں، نہ دنیاوی دعا کے لیے کوئی خواہش ہے میری، نہ مجھے ان سے کوئی روحانی علم چاہیے، اور نہ میں ان سے دعا کرانا چاہتا ہوں۔
مجھے تو بس ان سے پیار ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک دعا کر دیں کہ رب تعالیٰ مجھے اس دنیا سے بڑے شاہ صاحب کے انتقال سے پہلے اٹھا لے، کیونکہ مجھ سے ان کی موت برداشت نہیں ہوگی. تو رب تعالیٰ ایسا مہربان ہے، پروردگار نے ان کی وہ خواہش پوری کر دی اور وہ بڑے شاہ صاحب کے انتقال سے ٹھیک 1 مہینہ اور 10 دن پہلے انتقال کر گئے. جناب قبلہ مرشد صاحب کے انتقال کے بعد جس جگہ وہ ڈیوٹی پر بیٹھا کرتے تھے اس جگہ میں بیٹھتا تھا. تو برسات میں ایک بار بارش جو شروع ہوئی 2-3 دن نہیں رکی اور تیز بارش تھی، تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو 2-3 صاحبان آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ان خادم کا نام بھائی مجید ان کو ہم کہتے تھے کہ بھائی مجید کی قبر بارش کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، تو اس کا کچھ کر لیجئے. پانی کافی تھا سڑکوں پر بھی. تو میں نے 2-3 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان کی قبر پر صاحبان تان کے تو قبر کی ریپیئر کروا دو. تو وہ لوگ جو قبر کی مرمت کے لیے بھیجے تھے میں نے، انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ قبر تو ٹھیک کر دی ہم نے، مرمت کروا دی ہے، وہ تو کفن سارا نظر آ رہا تھا. تو عجیب بات یہ تھی کہ کفن نہ میلا ہوا تھا، اس پر مٹی کا ذرہ بھی نہیں تھا، باوجود اس کے کہ بارش کئی روز سے جاری تھی، اور دوسرا ان کا جسم اسی طرح نرم تھا. تو یہ روایت آپ لوگوں کے علم میں بھی ہے. تو جب جسم گلتا سڑتا نہیں ہے تو وہاں بدبو کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور پھر بہت لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ نیک لوگوں کی قبروں سے عام طور پہ خوشبو آتی ہے. یہ ایک سوال خاصا انٹرسٹنگ ہے کہ اسپرچل پرابلم کو میڈیکل پرابلم سے ڈفرینشیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. روحانی بیماریاں انسان کو عام طور پر اس وقت لاحق ہوتی ہیں جب اس کا جسم بہت توانا ہوتا ہے. اس لیے کہ جو شخص روحانی طور پر کمزور ہو گیا، نہ اسے کھانے میں کبھی پرہیز یہ ہوتا ہے کہ میرے منہ میں لقمہ حلال کا جا رہا ہے یا حرام کا. پھر وہ جھوٹ، چوری، چکاری، خیانت اور اسی قبیل کے دوسرے مورل جرائم، اخلاقی جرم، وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کرتا ہے. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس شخص کی روح بیمار ہو گئی ہے. پھر سب سے بڑی ایک روح کی بیماری کی انڈیکیشن جو سمٹمز ہیں اس کے، جس طرح جسمانی بیماریوں کے سمٹمز ہوتے ہیں اسی طرح روحانی بیماری کے بھی سمٹمز ہیں. تو ایک بڑا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص خود غرض ہوتا ہے، اس کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. شاید یہاں کسی وقت کسی موقع پر گفتگو کرتے وقت میں نے یہ عرض کیا ہو کہ انسان بھی 3 طرح کے بنیادی طور پر اللہ نے پیدا کیے. ایک قسم وہ ہے انسان کی جو اس دنیاوی مال و زر ہی کو اور اس دنیا ہی کی زندگی ہی کو اپنا حاصل زندگی سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے دنیاوی مال و زر حاصل ہو گیا، چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو، تو میری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا. آخرت کو آخرت کے وقت نمٹ لیں گے جب وقت آئے گا. اس کو روحانی اصطلاح میں ہم پریمیٹیو ہیومن بینگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور عام فہم زبان میں ہم اسے میٹریلسٹک کہہ دیں گے کہ وہ بندہ بڑا میٹریلسٹک ہے، لیکن روحانی طور پہ ہم اسے پریمیٹیو ہیومن بینگ کہیں گے. ایک دوسری قسم انسان کی یہ ہوتی ہے کہ مادی مال و زر، میٹریلسٹک چیزیں، میٹریل چیزیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور ان کو ہی اپنی زندگی کا حاصل جانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ذہنی طور پر
اپنے آپ کو اتنا تیز کر لوں کہ میں ذہنی لحاظ سے دوسرے انسانوں سے بالاتر ہو جاؤں، اس سے بلند ہو جاؤں ان سے، اور ان لوگوں پر میں حکومت کروں۔ ایسا شخص اپنی ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے مختلف ذرائع سے، مطالعے سے، اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے بعد اپنی ان ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے دوسروں پر حکومت کرنا چاہتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن اس سے آگے کی وہ نہیں سوچتا۔ اسپرچل ٹرمنالوجی میں ایسے شخص کو ہم انٹلیکچوئل ہیومن بینگ کہیں گے۔ انسان کی تیسری قسم وہ ہے جو دنیاوی مال و زر کو حاصل تو کرنا چاہتا ہے، لیکن اس جذبے کے ساتھ کہ مجھے اپنی ضروریات کے لیے کسی شخص کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور دوسرا کہ میں اتنا دنیاوی مال و زر حاصل کر لوں جس سے میری اپنی ذاتی ضروریات بھی پوری ہو جایا کریں، اور اس کے بعد جو کچھ بچ جائے میں اس سے دوسرے بندوں کی خدمت کر پاؤں۔ تو دنیاوی مال و زر کا حصول تو اس آدمی کا بھی منشا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوسرے پہلے دو قسموں سے جو بلند کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس جذبے سے دنیاوی مال و زر حاصل کرتا ہے کہ میری ضروریات پوری ہو جائیں، اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مجھے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کیونکہ پھیلا ہوا ہاتھ رب کو پسند نہیں ہے۔ اور سیکنڈری آبجیکٹو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مجھے حاصل ہو جائے میں اس سے اللہ کے دوسرے بندوں کی خدمت کر دوں۔ دوسرا، وہ اپنی انٹلیکچوئل صلاحیتوں کو پالش کرتا ہے اس غرض کے ساتھ کہ میں اپنی اس ذہانت سے انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کام کر لوں، کہ جہاں جہاں دوسرے لوگوں کو دقتیں آتی ہیں میں ان کے حل تلاش کر لوں اور اس سے دوسروں کا بھلا ہو جائے۔ اور سیکنڈلی، میں اپنی اس ذہانت سے اسرار کائنات پر غور و فکر کروں اور اس سے میں اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کروں۔ ایک اور اس شخص کا آبجیکٹو ہوتا ہے زندگی کا، وہ یہ ہے کہ میری یہ موجودہ زندگی اس انداز میں گزرے کہ گویا کہ میں تمام سال جو محنت کر رہا ہوں اس آبجیکٹو کے ساتھ کرتا ہوں کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، تو میں یہ زندگی اسی انداز میں اس اسٹوڈنٹ کی طرح گزار لوں کہ جو پورا سال محنت کرتا ہے، اپنی تفریح کو ایک طرف کر دیتا ہے، اپنی اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو ترک کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ میں امتحان میں اول آ جاؤں۔ تو وہ موجودہ زندگی کو اسٹوڈنٹ کی طرح گزارے گا کہ میں یہ تیاری کر رہا ہوں اس امتحان کی جس سے مجھے مرنے کے بعد واسطہ پڑنا ہے، روز محشر، روز حساب مجھے واسطہ پڑ جائے گا۔ تو جو شخص ان تین آبجیکٹیوز کے تحت زندگی گزار رہا ہے اسے ہم اسپرچول ٹرمنالوجی میں اسپرچول مین کہیں گے، اور روزمرہ کی زندگی میں اسے مسلمان کہیں گے۔ یہ مسلمان کے آبجیکٹیوز ہیں۔ تو جو شخص یہ تیسرے آبجیکٹیو کے ساتھ تیسری قسم کی زندگی گزارتا ہے جس کے تین آبجیکٹیوز ہیں، وہ اسپرچولی تندرست ہے وہ انسان، اور جس میں یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی وہ اسپرچولی بیمار ہے۔ تو اسپرچول ڈیزیزز کے سمٹمز مختلف ہیں، اس کے ڈائگنوسٹک طریقے بھی مختلف ہیں، اور اس کی پریسکرپشن بھی ڈیفرنٹ ہے۔ جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کے سمٹمز اور ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جب ہماری اسپرچول ڈیزیزز پرسسٹ کرتی ہیں، ہم ان پر توجہ نہیں دیتے، تو اس سے ہماری فزیکل ڈیزیز جنم لینے لگتی ہیں۔ بدی جو ہم کرتے ہیں، بدی سے ہمارے اندر
احساس جرم پیدا ہوتا ہے، گلٹ پیدا ہوتا ہے. وہ جو گلٹ کا احساس ہے جب وہ بہت بڑھتا ہے اور ہم بدستور بدی کرتے ہی رہتے ہیں، گناہوں کی طرف راغب رہتے ہیں، تو یہ احساس جرم بڑھتے بڑھتے ڈپریشن میں داخل ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص ڈپریس رہتا ہے اپنی زندگی میں. ہمیشہ مجھ جیسے لوگ جو گناہگار ہیں بہت زیادہ، وہ آپ سے یہ شکایت کرتے دکھائی دیں گے کہ صاحب نامعلوم سی ایک پریشانی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤں میں. یہ ایک سمٹم ہے اس چیز کا کہ اسپرچل ڈیزیز فزیکل ڈیزیز میں تبدیل ہو رہی ہے اور یہ ڈپریشن پر جا کے ختم ہو جائے گی. اور یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈپریشن، ایکیوٹ ڈپریشن کے مریض عام طور پر خودکشی کر لیتے ہیں. جو ڈپریشن کے مریض ہیں وہ اختلال قلب کے مریض ہو جاتے ہیں. ان کے جسم میں عام طور پر درد رہنے لگتا ہے. یہ سب فزیکل ڈیزیز میں کنورشن ہو رہی ہے اسپرچل ڈیزیز کی. اگر معالج ڈاکٹر سمجھدار ہے تو ایسے شخص کو بجائے سیڈیشن میں رکھنے کے، کوئی مختلف میڈیکیشن کے ذریعے اس کو سیڈیشن میں رکھا جائے کہ اس کا ذہن کوئی سوچ ہی نہ سکے، وہ اسے مریض کو مزید مریض بنا دیں گے. تو اگر وہ سمجھدار ہے تو اسے ایسی میڈیسنز نہیں دے گا جو عرف عام میں اینٹی ڈپریشن میڈیسنز کہلاتی ہیں، کیونکہ وہ نقصان دہ ہیں ایسے مریض کے لیے. بلکہ ایسا ڈاکٹر گہرائی سے اسے دیکھے گا کہ اس کا ڈپریشن کی روٹ کازز کیا ہیں، یا اس کے نروس ہونے کے روٹ کازز کہاں پر ہیں، یا اس کے اختلال قلب کی جڑیں کہاں تک اتری ہوئی ہیں. وہ اسے ٹریک کرتا کرتا وہاں تک جا پہنچتا ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص احساس گناہ میں مبتلا ہے. تو ڈاکٹر اسے دل بہلانے کے لیے تو شاید سادے پانی کے انجیکشن لگانے شروع کر دے تاکہ اس مریض کی تسلی ہو جائے کہ میرا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے یہ کہہ دے گا کہ بھائی تم ایک کام کر لو کہ مہینے میں ایک بار یتیموں کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو، کسی یتیم خانے میں لنچ بنوا کے لے جاؤ اور ان کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کرو. یوں اس کے اندر ایک احساس تفاخر پیدا کرے گا وہ کہ میں مریضوں کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں. یہ جو ایک فخر ہے جو اس کو حاصل ہو رہا ہے، یہ کاؤنٹر کرے گا اس کے احساس گناہ کو، یہ کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ کام کر جائے گا. اور پھر وہ آہستہ آہستہ اسے کہتا ہے کہ تم ایک کام کر لو، یا تمہارے خاندان میں دیکھو کوئی ایسی بیوہ ہے جس کے کوئی وسائل نہیں ہے، اپنی آمدنی میں سے کچھ اس پر خرچ کر دیا کرو. یوں اسے خدمت خلق کی طرف لے جائے گا اور اس کے اندر احساس تفاخر بیدار کرے گا جو اسے کاؤنٹر کر دے گا، اور یوں گناہ کی راہ سے ہٹنا شروع ہو جائے گا وہ بندہ. تو اسپرچل ڈیزیزز اگر شروع ہی میں ان کا خیال نہ کر لیا جائے، دے آر ناٹ ٹیکن کیئر آف رائٹ ان دی ویری انسیپشن، تو وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں انٹو فزیکل ڈیزیزز. لیکن فزیکل ڈیزیزز اسپرچل ڈیزیز میں کبھی تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ جو اسپرچولی ہیلدی ہوتے ہیں وہ اپنی ول پاور کے ذریعے سے فزیکل ڈیزیز کو اوور کم کرتے رہتے ہیں اور باوجود شدید بیمار ہونے کے لمبا عرصہ زندہ رہ جاتے ہیں. یہ کسی دوسرے ملک سے آیا ہوا سوال ہے اور وہ انگریزی میں ہے. It is very astonishing thing for me that most of the spiritual personalities could not say 5 times prayers or do not say the prayers regularly. What is a reason behind this? مجھے اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی اپنے لیے
میں شرمندگی کا پہلو دیکھتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ صاحب یہ ایسا سوال ہے جس کی تلاش میں خود بھی ہوں، اس کے جواب میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں آج کل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میں توجہ نہ دیتا، کیونکہ میرے نزدیک مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی شخص کے گناہوں پر نظر رکھوں یا کسی شخص پر یہ نظر رکھوں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تا وقت ہے کہ میں خود نیک نہ ہو جاؤں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ میں اس دنیا میں اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے باوجود اور اپنی اس تلاش کے باوجود ابھی تک نیکی کے سپیلنگز پورے نہیں سیکھ سکا۔ نیکی کی راہ پر انسان چڑھے تو اس وقت جب اسے سپیلنگز آ جائے، پہلے نیکی کے ہجے کرنا سیکھ چکا ہوں، تو میں ابھی نیکی کے ہجے بھی نہیں سیکھ سکا۔ اس لیے کسی کے گناہوں پر اور کسی کی کوتاہیوں پر نظر نہیں رہے گی میری، یہ حق نہیں ہے مجھے۔ میرے مرشد صاحب، ان کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، میں نے بہت سے ثبوت ان کی زندگی میں دیکھ لیے تھے، اور پھر آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بہت سی چیزیں میرے علم میں روحانی طور پر آئیں اپنے مرشد صاحب کے بارے میں۔ بہت سے اولیاء کرام زندگی میں مجھے ملے جنہوں نے ان لفظوں میں میرے مرشد صاحب کی انڈائریکٹ کنفرمیشن کی کہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، کہ مجھے ابھی انتقال نہیں ہوا تھا شاہ صاحب کا، ان کے انتقال سے شاید 15-20 دن پہلے، مہینہ پہلے، جو بھی ولی اللہ مجھے ملا سب نے مجھے ایک بات انڈیپینڈنٹلی کہی، اپنی اپنی جگہ پر، بغیر یہ جانے کہ کسی نے یہ بات مجھے پہلے بھی کہی ہے۔ سب نے یہ کہا کہ آپ کے مرشد بہت ہی اچھے انسان تھے، ان کا آخری وقت آ گیا ہے اور ان کے پاس جو کچھ تھا وہ انہوں نے آپ کو سونپ دیا ہے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ یہ جملہ مجھے بہت سے اولیاء کرام نے کہا تھا۔ تو اپنے مرشد کے ولی اللہ ہونے میں شک نہیں مجھے کوئی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں نے اپنے مرشد صاحب کو سوائے جمعے کی نماز کے کوئی اور نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ اپنے مرشد صاحب کو دو چیزوں میں بہت میں نے پرٹیکولر پایا، ایک جمعے کی نماز اور دوسرا روزہ۔ ایک بار بہت بیمار ہو گئے تھے، اتنے کہ وہ ہل جل نہیں سکتے تھے، تو ان کی جمعے کی نماز رہ گئی، اور میں نے انہیں ہفتہ بھر روتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہر 2 منٹ کے بعد روتے تھے اور کہتے تھے میری نماز چلی گئی جمعے کی۔ اتنے پرٹیکولر تھے نماز میں، لیکن اور نماز میں نے پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو چونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی دوسرے کی کوتاہیوں پر اور گناہوں پر نظر رکھوں، اس لیے کہ میں خود اس سے زیادہ گناہگار ہوں۔ لیکن ایک دن مجھے یہ حیرت ہوئی، میں اسلام آباد ایک منسٹری میں ہماری کانفرنس تھی، وہاں سے آ رہا تھا واپس، تو مرشد صاحب ساتھ بیٹھے تھے۔ میں راستے میں ایک شہر میں دوست تھے میرے، ان کی فیکٹری ہے، اس فیکٹری میں رک گیا۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں ہی وہاں مغرب کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے اذان ہوئی فیکٹری کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ آئیے شاہ صاحب آپ امامت کرائیں۔ چلیے، اگر آپ ایک گناہگار کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو بسم اللہ، آ جائیے پڑھتے ہیں۔ تو وہاں جو ہم پہنچے، نماز جہاں کھڑی ہو رہی تھی، تو ان صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں، شاہ صاحب کو بھی نماز کے لیے لے آئے، میں لے آئیے۔ تو گئے اور واپس آ گئے۔ کیا ہوا کہ میں نے شاہ صاحب سے کہا تھا کہ آئیے نماز پڑھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے نماز پڑھ لی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے، نماز شاہ صاحب نے کیسے پڑھ لی؟ میں نے کہا معلوم نہیں ہوا، اگر انہوں نے کہا ہے تو پڑھ لی ہوگی، کیونکہ جھوٹ تو وہ بولتے نہیں کبھی۔ اب یہ بات آج تک میں نہیں سمجھ سکا کہ شاہ صاحب سے تو یہ توقع نہیں کہ نماز نہ پڑھی ہو اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، کیونکہ میں نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا کبھی۔ تو اتنے مورلی اتنے اسٹرانگ آدمی تھے، اور اتنا مورل کریج ان میں تھا کہ وہ آرام سے کہہ دیتے کہ میں نے نہیں پڑھنی نماز، تم پڑھ لو۔ تو وہ جو جواب انہوں نے دیا کہ میں پڑھ چکا، یہ عقدہ آج تک حل نہیں ہوا مجھ سے۔ میں اسی قصے میں، اسی جستجو میں ہوں آج کل کہ میں اس مقام کو پھانپ جاؤں کہ جہاں انسان یہ کہہ سکے کہ میں نماز پڑھ چکا۔ اور ایک میرے اپنے مرشد نہیں، ایسے بہت سے اولیاء کرام ہیں جیسے انہوں نے بھی لکھا ہے
جو زندگی بھر نماز کے سخت پابند رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ نماز مؤخر کر دی انہوں نے، لیکن جب بھی بات کریں تو یہی کہتے ہیں میں پڑھ چکا. یہ عقدہ میں خود حل کر رہا ہوں، اس لیے اس کا جواب میں دینے سے قاصر ہوں، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل کر دے کہ میں اس مسئلے کی تہہ تک پہنچ جاؤں کہ یہ کون سا مقام ہے. کیونکہ میرے علم کی حد تک تو یہ ہے کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی مؤخر نہیں کی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا مسئلہ حل کر دے، تو میں ضرور اس کے سلسلے میں آپ سے بھی عرض کر دوں گا. اسی سوال کی کنٹینیویشن میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ون تھنگ آئی مسٹ ایڈ ہیئر that those spiritual leaders for whom I am talking about are definitely working in solving the matters through Quranic verses. They all are pious, not bad characters, no illegal sects, even no bad habit found in their personalities as available in the society. But آگے انہوں نے they are unable to say 5 times prayers. Why? جیسے میں نے عرض کیا کہ میں تو اس میں کچھ عرض نہیں اب کر سکتا. جس دن یہ مسئلہ حل کر پایا میں ضرور عرض کر دوں گا. یہ کسی غیر ملک سے سوال ہے. Is رفع یدین in prayer permissible? Please answer in the light of Quran and Sunnah and also give a reference. As a matter of policy, میں کبھی فروئی معاملات پر بات نہیں کرتا، لیکن اس کا جواب شاید کسی فروئی مسئلے کو حل کر دے، اس لیے میں عرض کر دوں گا. کچھ کام ہم، جیسے آپ سب کو علم ہے کہ قرآن پاک سمبولک ہے، بہت سے احکامات ہیں اس میں، لیکن اس کی ایکسپلینیشن قرآن میں نہیں ہے. تو ہم ان احکامات کی ایکسپلینیشن سنت سے یا حدیث سے لیتے ہیں. اسی طرح نماز کی تاکید بہت ہے قرآن پاک میں، لیکن نماز کا یہ طریقہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں کہاں تک نہ اٹھائیں، رفع یدین کریں یا نہ کریں، ہاتھ کہاں باندھیں، یہ باریک نکات قرآن میں نہیں بیان کیے گئے. البتہ یہ روشنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں کیسے ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین بھی کیا ہے، ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھی ہے، ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھی ہے، رفع یدین نہیں بھی کیا. یہ سب ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے. میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسی بھی کر لی جائے، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ان میں سے کسی ایک طریقے سے نماز پڑھ لی جائے تو نماز جائز ہے، اس پہ اعتراض نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ بہرحال وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے. البتہ اس کے اندر اگر احتیاط کرنا ہو انسان نے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ آخری طریقہ جو اپنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا تھا، اس کو فالو کر لیا جائے. لیکن میں یہ حرج نہیں سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز ادا کی ہے، جس طریقے سے بھی ادا کی ہے، کسی بھی طریقے کو فالو کر لیا جائے. تو ہم ان فروئی چیزوں میں نہ پڑیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے، رفع یدین کیا جائے، ہاتھ اللہ اکبر پر اس طریقے سے اٹھائے جائیں کہ کانوں کی لو کو چھو لیں یا نیچے رہ جائیں یا پیچھے چلے جائیں. ان باتوں پر توجہ ہم نہ دیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم ان باتوں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوں جس کی پوچھ گچھ ہمیں روز محشر کر لی جائے گی. اور وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، اور ان میں سب سے خوفناک اور خطرناک چیز دوسروں کے حق کو مار لینا ہے. روز محشر کسی کا حق مار لینا ہی ہمیں سب سے زیادہ مشکل میں ڈال دے گا. اس چیز سے ہم بچ جائیں.
اور حق مار لینا صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا، کسی کے ہم نے پیسے پر قبضہ کر لیا، بلکہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا احساس ہی نہیں کر پاتے، وہ در حقیقت ہم دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی قطار میں ہم سے پہلے کھڑا ہے، ہم اپنی جان پہچان کے برتے پر اس قطار کو جمپ کر کے سب سے پہلے اپنا کام کروا کے چلے آتے ہیں، یہ حق مار گئے، ہم ان سب لوگوں کا حق مارا ہے ہم نے جو قطار میں کھڑے ہیں۔ ایک آدمی دروازے میں داخل ہو رہا ہے ہلکی رفتار سے، اور ہم تیز قدموں کے ساتھ آئے اور اس سے آگے گزر گئے، دروازے میں پہلے داخل ہو گئے، یہ اس کا حق مارا ہے ہم نے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ایک شخص کھانے کی ٹیبل پر ہاتھ بڑھا رہا ہے ڈش کی طرف، اور ہم نے اس ڈش کو پہلے اٹھایا اور اس میں سے کھانا لے لیا، یہ اس کا حق مارا ہے ہم نے۔ یہ بڑی چھوٹی معمولی باتیں ہیں، لیکن یہ بہرحال حق مارتے ہیں ہم دوسرے کا۔ ہم اپنی مسل پاور سے یا انٹلیکچل پاور سے دوسرے کو انٹیمیڈیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ غریب چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، ہم حق مار گئے اس کا۔ ان سب کے لیے جواب دینا ہے ہم کو اللہ کے حضور۔ تو ان باتوں پہ زیادہ نظر رکھیں اگر ہم، تو شاید نجات ہو جائے ہماری اور ہم جواب دہی سے بچ جائیں۔ انہوں نے دوسرا سوال خاصا علمی سوال ہے، وہ پوچھا ہے کہ از اٹ کمپلسری ٹو فالو این امام آؤٹ آف 4؟ اف سو وائی؟ بات کمپلشن کی نہیں ہے، بات چیزوں کو سمجھنے کی ہے۔ جو امامین گزرے ہیں وہ علم میں بہرحال ہم سے کہیں آگے تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی اسلام کے مختلف احکامات اور ان سے متعلقہ مسائل کی جستجو میں، اور انہوں نے اپنے ریسرچ ورک کے نتیجے میں سولوشنز پیش کیے، پھر آسان بنایا اسلام کے احکامات کو، عام فہم بنایا، راتر یہ کہیے آسان تو پہلے ہی ہیں لیکن انہوں نے عام فہم کر دیا انہیں۔ ہم جب تک کہ اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ حصول علم نہ کر لیں، اس میں ہم اس کی باریکیوں تک نہیں پہنچ پائیں گے، ان احکامات کی ہم سے غلطیاں ہوں گی۔ تو ایک کام جو ہم سے پہلے بزرگ کر گئے، اگر ان کی ہم تحقیقات سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی تعلیمات کو فالو کر لیں، وہی کام جو انتہائی دشوار ہمیں دکھائی دیتا ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو کسی بھی امام کو فالو کرنے کی میرے نزدیک تو وجہ یہی ہے، کمپلشن نہیں ہے، نہیں کرنا چاہتے آپ۔ اگر کوئی بھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ قرآنی احکامات کو ان کی تمام تر باریکیوں کے ساتھ اور حدیث کو اس کی تمام تر باریکیوں کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، تو بے شک وہ اس پہ عمل کر لے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کمپلشنس نہیں ہے۔ وہ ہم اپنی سہولت کے لیے ان امامین میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔